الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. آپ نے خراب کر دی، اب رہنے دینا، نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر
أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ مشرقین اس لائق نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کی تعمیر اور آبادی کریں، جبکہ حال ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے کفر پر خود ہی گواہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور یہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ مسجدیں تو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اگر یہ سارا کچھ کر لے تو پھر امید لگ پڑتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیر اور آبادی کو اس شخص کی طرح سمجھ لیا ہے، اس کے برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں پوری زندگی لگا دیتا ہے؟ کیا تم نے اس کے برابر سمجھ رکھا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ظالموں کی قوم کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم کا کروڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جہاں اللہ نے ہمیں دیگر بے شمار انعامات عطا فرمائے، اسی میں ایک انعام یہ کہ آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اور اللہ کا وہ گھر جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ اس کی تعمیر جدید ہوئی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، خوبصورت مسجدیں بنانا، ان کی پاکیزگی، صفائی اور طہارت کا خیال کرنا اور صاف ستھری مسجدیں رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، کہ وہ اپنے اپنے محلوں کے اندر مسجدیں بنائیں۔ مدینہ منورہ کو بہت بڑی بستی نہیں تھی، چھوٹی سی بستی تھی، اور پھر مسجد نبوی اس کے اندر موجود تھی۔ پھر وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور امام اور خطیب موجود تھے۔ اس کے باوجود
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے اپنے محلے کے اندر مسجد بنائیں، وَأَن تُطَيَّبَ وَتُنَزَّفَ، صرف مسجد بنانے کا حکم نہیں دیتے تھے، یہ بھی ساتھ حکم دیتے تھے کہ جو مسجد بناؤ وہ پاک صاف اور صاف ستھری ہونی چاہیے، یعنی ان تطیب وان تنظف، اس کو صاف ستھری بھی رکھا جائے اور اس کی آرائش کا خیال رکھا جائے کہ مسجد جو ہے اس کے اندر کوئی گندگی نہ ہو، اس کی نظافت کا اور طہارت کا خیال رکھا جائے۔ لہذا مسجدوں کے اندر صاف ستھرے قالین جو آج کل بچھائے جاتے ہیں، صاف ستھری جو سطحیں بچھائی جاتی ہیں اور مسجدوں کو جو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، آج کل بہت رجحان ہے اس بارے میں اور بہت رواج ہے کہ مسجدیں صاف ستھری رکھی جائیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے عین مطابق ہے۔ لیکن اگر مسجدوں کو ان کی تعمیر کے اندر جو اینٹ گارا لگاتے ہوئے اور اس کی اس طرح کی آرائش کرتے ہوئے کہ تعمیر کے اندر بہت زیادہ پیسہ لگا دیا جانا اور اس کو اس طرح سے خوبصورت بنانے کی کوشش کرنا کہ وہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت لگے، اس طرح کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے ان یتباہ الناس بالمساجد، کہ لوگ مسجدوں کی آرائش میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، میری مسجد زیادہ خوبصورت ہے، وہ کہے گا میری مسجد زیادہ خوبصورت ہے، اور چونے گج مسجدیں بنانا، ان کے اندر صرف آرائش کے لیے لاکھوں روپیہ لگا دینا، بلکہ آج کل کروڑوں روپیہ لگتا ہے اور وہ لگا دینا صرف آرائش کے لیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ مسجد چاہے کچی ہو لیکن صاف ستھری، بس صاف ستھری مسجد، یہ تقاضا ہے۔ بلکہ اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے۔ اس نے جب جواب شکوہ لکھا ہے تو اس میں اقبال نے لکھ دیا کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ اللہ کو مٹی کا حرم پسند ہے، چاہے کچی مسجد ہو لیکن صاف ستھری۔ صفائی ستھرائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس مسجد کی تعمیر کے اوپر کروڑوں روپیہ لگا دیں صرف مسجد کی خوبصورتی کے لیے۔ ہاں، ضرورت کے لیے جو چیز لگے، واش روم بہت اچھے ہونے چاہیے، ضرورت کی چیز ہے، صاف ستھرے واش روم ہونے چاہیے، اس کے اوپر پیسہ لگانا چاہیے تاکہ لوگوں کی سہولت لوگوں کو میسر آئے۔ تو لوگوں کی سہولت کے لیے جتنی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں ان سب پر پیسہ لگا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ مسجدوں کی تعمیر اور آبادی، میں نے 3 آیتیں سورہ توبہ کی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں پوری کہانی اللہ کریم نے بتا دی ہے کہ لوگ مسجد تعمیر کیوں کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، کیا کیا مقاصد مساجد کی تعمیر کے ہوتے ہیں۔ اور مساجد کی تعمیر اور آبادی کرنا ہر کوئی کرتا ہے۔ مسجد تعمیر کفار مکہ، یہ جو قریش تھے، یہ کعبہ کے متولی تھے، مسجد حرام کی آبادی میں ان کا بڑا کردار ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی آبادی کرنا، اس کے اندر سہولیات بہم پہنچانا، یہ ان کا کام ہوا کرتا۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ مشرک ہوں، شرک پردے سے نہیں گزر رہی ہو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، ان کا اپنا کردار گواہ ہو
کے کفر کے اوپر. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجدوں کی آباد کاری کریں گے, مسجدوں کی تعمیر کریں گے. اولئک حبطت اعمالهم, ان کے تو سارے اعمال ضائع ہیں. ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, مشرکوں کے لائق یہ ہے ہی نہیں کہ مشرک اللہ کی مسجد تعمیر کریں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بات کے ساتھ ساتھ چلتے آئیے گا کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ مشرک اس لائق نہیں ہے کہ مسجدیں آباد کریں اور مسجدیں بنائیں. اور تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. تم نے کیا سمجھا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں, وجاہد فی سبیل اللہ, ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں, تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اور یہ جو اینٹ گارا لگا دینے والے یہ برابر ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ برابر ہو جائے گا؟ چاہے مشرک ہو, عقیدہ جو مرضی ہو, مسجد پہ 4 پیسے لگا دیے, اینٹیں لگا دی, ٹائلیں لگا دی, گارا لگا دیا, پانی کا انتظام کر دیا, تمہارا خیال ہے یہ برابر ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ, یہ کبھی بھی اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے. زندگی کا ایک نظام ہے, مسجد ایک علامت ہے, مسجد ایک سمبل ہے, مسجد ایک معاشرے میں اللہ کی شعیرہ ہے, شاعر اللہ میں سے ہے. مسجد شاعر اللہ میں سے ہے. شعیرہ, شاعر شعیرہ کی جمع ہے, اور شعیرہ ہوتا ہے امتیازی نشان. ہر قوم کا ایک امتیازی نشان ہوتا ہے, قومی جھنڈا, قومی ترانہ, قومی پرندہ, قومی فلاں چیز, قومی سکہ, قومی کرنسی, یہ قوموں کے نشان ہوتے ہیں. اور قوموں کے نشان کی خلاف ورزی کرنا وہ جرم ہوتا ہے, قابل دست اندازی پولیس جرم ہوتا ہے. اور یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے, یہ نشانی ہے کہ اس دھرتی کے اندر جس جگہ پہ آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی, گویا ان کے نظریے کے اندر, ان کے عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ نمازیں پڑھنی چاہیے. لہذا جب نمازیں پڑھیں گے تو نمازیں پڑھنے کے لیے مسجدیں بنائیں گے. تو اس کلچر کے اندر, اس شعار کے اندر آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی. جس دھرتی پہ آپ کو, جس معاشرے کے اندر مسجدیں نظر آئیں, سمجھ لیجئے کہ یہاں اللہ کو ماننے والے موجود ہیں. لیکن مسجد کیسی ہے, اس میں ذرا توجہ کر لیجیے. ہم نے اس مسجد کو, جس کو اللہ نے بڑی اہمیت دی, اس مسجد کو, اس 4 دیواری کو جو آپ نے بنا دی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جنہوں نے زمین دی, جنہوں نے بنائی, اس مسجد, اس 4 دیواری کی, اس 4 دیواری کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها. زمین وہی ہے, محلہ وہی ہے, اس پر آنے والے لوگ وہی ہیں, لیکن یہ جب دھرتی میں لائن کھینچ دی گئی, بتا دیا گیا کہ یہ 4 دیواری مسجد ہے آج کے بعد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نزدیک روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ مساجد ہے. روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ مساجد. اللہ. پھر فرمایا کہ جس شخص کو 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو, جس کو مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا دیکھو, جس کو مسجد کے انتظامات میں شوق سے آگے بڑھ کر بھاگ دوڑ کرتا دیکھو,
اللہ اذا رأيتم احدكم يعتاد المسجد، یا ایک روایت کے مطابق يتعاهد المسجد، جو مسجد کے اندر دوڑ دھوپ کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، آتا جاتا ہے، مسجد میں آتا جاتا اس کو دیکھتے ہو، فرمایا فاشهدوا له بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے، یہ مومن ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے۔ یہ چار دیواری بنی تو یہ اتنی عظیم ہو گئی، اس کے اندر اتنی عظمت پیدا ہو گئی، حالانکہ جگہ وہی تھی۔ تو یہ چار دیواری کی عظمت کیوں ہے؟ میں آپ سے اور آپ مجھ سے پوچھیں، ہم ایک دوسرے سے پوچھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں سجدہ کیا جاتا ہے اللہ کو، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے اس کی چار دیواری کی اہمیت۔ اس چار دیواری کی اہمیت میں ایک بات بس اور سن لیجیے، پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس شخص کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے گا جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کون سا شخص؟ قلبہ معلق بالمساجد، جو پھرتا بازاروں میں ہے، پھرتا گھر میں ہے، پھرتا اپنی نوکری پہ ہے، پھرتا اپنے کاروبار پہ ہے، لیکن ان کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ مسجد میں آتا ہے تو اس کو چین آتا ہے، مسجد میں نہیں ہوتا تو اس کو چین نہیں آتا۔ تو جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہے، یہ کیسی چار دیواری ہے، اس نے کیسی اہمیت اختیار کر لی، کیسی فضیلت اختیار کر لی کہ روئے زمین کا بہترین ٹکڑا بن گیا، اس کے ساتھ آنے جانے والا وہ ایمان کی گواہی حاصل کرنے والا بن گیا، اور اس مسجد کے ساتھ جس کا دل جڑا ہے وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق ہے۔ نماز پڑھتے ہیں جی، اس لیے نماز کی وجہ سے میرا اور آپ کا خیال یہی ہے کہ نماز کی وجہ سے اللہ نے ان ٹکڑوں کو اہمیت دی ہے۔ لیکن ایک حدیث سن لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن میں خاص ریفرنس سے بات کرنا چاہتا ہوں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء کے اوپر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتوں میں فضیلت دی گئی، لیکن اس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتوں کا ذکر کیا۔ ان 6 باتوں میں ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے، میری امت کے لیے ساری روئے زمین مسجد بنائی گئی ہے اور پاکیزہ بنائی گئی۔ کیا روئے زمین ساری مسجد ہے، ساری پاک ہے، جہاں مرضی نماز پڑھو، جہاں مرضی 3 لوگ اکٹھے ہوں جماعت کروائیں، نماز جہاں مرضی پڑھے، پوری روئے زمین مسجد ہے۔ جب پوری روئے زمین مسجد ہے اور اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو اس چار دیواری کی اہمیت کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر چار دیواری کی اہمیت کیوں ہے جب پوری روئے زمین ہی مسجد ہے، ساری مسجد ہی پاک ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے، تو پھر اس مسجد کی اہمیت؟ اللہ، یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی ہے، جو اللہ نے ان آیات کے اندر بھی سمجھاتا ہے، اور دیگر جو قرآن پاک کی آیات ہے وہ بھی ہمیں یہ بات سمجھاتی ہیں کہ اس دھرتی پر جب یہ چار دیواری ہو جاتی ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے، اس کو باقی روئے زمین سے کیوں فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ صرف نماز پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، اگر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہوتا تو نماز تو ہر جگہ پڑھی جاتی، تو یہ چار دیواری بن گئی تو پھر کیا بن گیا؟ کہتے جی نماز پڑھنے کے لیے نماز ہر جگہ پڑھی جاتی، تو اس چار دیواری کی تو خاص خصوصیت ہے جو اللہ کریم نے پہلی آیت کے اندر ہی بتا دی،
فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک اللہ کی مسجد آباد نہیں کر سکتا، جو شرک کرتا ہے وہ کروڑوں لگائے، وہ اربوں لگائے، اینٹ گارے کا نام مسجد نہیں ہوتا۔ یہی تو فرمایا ہے کیا جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، یہ تم نے برابر سمجھ رکھا؟ بڑا فرق ہے، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر ہے۔ مسجدوں کی آبادی پتہ ہے کون کرتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ، درمیان والی آیت، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ تعمیر اور آباد کرتے ہیں۔ اینٹ گارا تو ہر ایک لگا لیتا ہے، لیکن مسجد کو تعمیر کرنا اور آباد کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو تعمیر اور آباد کرنا، اور وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھے، واقام الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرے، وآتى الزکات، زکات دے، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ یہ جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے نا، یہ ہے یخشا۔ ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں نہ ڈرے، اس لیے کہ اردو کنگال زبان ہے، اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہی نہیں ہے۔ خوف بھی ڈرنا ہوتا ہے، اور خوف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور خوف بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، خشیت بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے خشیت کچھ اور ہے، خوف کچھ اور۔ خوف وہ چیز ہوتی ہے جس سے خوف آئے، جس سے انسان اپنے اندر سنسنی خیزی محسوس کرے، وہ ڈر ہوتا ہے۔ خشیت ڈر نہیں ہوتا۔ ترجمہ کرتے وقت ہم ڈر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی ذخیرہ الفاظ ہی نہیں ہے اردو میں کہ ہم ترجمہ کیا کریں، ہم یہی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے۔ صحیح معنوں میں خشیت کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ خشیت کا معنی ہوتا ہے جو کسی کو جان لے، ریکگنائز کر لے، اس کی ریکگنیشن حاصل کر لے، اس کی پہچان حاصل کر لے، اور پہچان حاصل کرنے کے بعد جو اس کا روب پڑتا ہے نا، وہ روب خشیت ہوتی ہے۔ یہاں ہم سارے بیٹھے ہیں، پتہ چلے کہ یہاں تو وزیر اعظم پاکستان بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ تو وزیر اعظم، ایک دم دل کے اندر روب پڑے گا جو پہلے نہیں تھا۔ آپ کو رات میں اندھیرے میں کوئی شخص ملا، آپ نے اس سے عام معمول میں سلام دعا کیا، تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ وہ تو آپ کے علاقے کا ڈپٹی کمشنر ہے، ایک دم آپ چونکے، اور چونک کے پیچھے اچھا یہ ڈپٹی کمشنر ہے، تو وہ جو آپ کے دل میں روب پڑا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ خشیت ہوتی ہے عظمت کا روب، کسی کی عظمت سمجھ کر اس کا روب آپ کے اوپر چھا جائے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، اور کائنات کے یہ ساری مخلوقات میں، لوگوں میں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی صاحب اقتدار کوئی صاحب مال، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کو آپ پہچانو اور پھر اس کی عظمت کا روب دل میں محسوس کرو۔ بخشونی، اللہ فرماتا ہے لوگوں کا روب دل میں نہ سمجھو، کائنات کے مالک کا روب دل میں سے۔
بہت عظمت ہے. لم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا روب اس کو پڑتا ہی نہیں، وہ کسی کو کسی کھاتے میں ڈالتا ہی نہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اقام الصلاۃ وآتى الزکات، نمازیں پڑھتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے مرعوب ہوتا ہی نہیں. یہ کرے گا نا تو اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. یہ کرے گا تو امید لگ پڑے گی کہ شاید یہ لوگ ہدایت یافتہ بن جائیں. اللہ اکبر. اور قرآن میں جب امید کی بات کی جاتی ہے، جب عام حالات میں کوئی شخص امید کی بات کرے تو امید شک کا فائدہ دیتی ہے کہ شاید ہو جائے. جب امید کی بات قرآن میں کی جائے تو وہ شک کا فائدہ نہیں دیتی، وہ یقین کا فائدہ دیتی، یقینی طور پر ہو جائے گا. یعنی جو اللہ پر ایمان رکھے. خصوصیات سن لیجئے. مسجدوں کو آپ کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو تعمیر کرنے والے اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے سینوں کو ٹٹولیں، اپنا دل و دماغ دیکھیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کی تیاری، اللہ پر ایمان، وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا ہی نہیں، کسی کا رو بھی کوئی. اللہ یہ کر لو گے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. پھر امید لگ جائے گی کہ ایمان والوں میں سے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوتا ہے. سنیے، اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں. یہ چار دیواری جب بن جاتی ہے تو یہ گھر اللہ کے ہیں. ہر چیز اللہ کی ہے ویسے تو، لیکن جب چار دیواری بنتی ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میری ہے. ان المساجد للہ، یہ مسجد اللہ کی ہوتی ہے. اچھا جب جائے اللہ کی ہے تو فلا تدعوا مع اللہ احدا. تم ایک کام کرو، وہ جو شروع میں فرمایا تھا نا مشرکین مسجدیں کیا تعمیر کریں گے، اینٹ گارا لگانے سے مسجد نہیں بنتی، توحید کا مرکز بنانے سے مسجد بنتی. مسجد ہوتی وہ ہے جو توحید کا مرکز ہو، اور جو توحید کا مرکز نہ بنے وہ مسجد نہیں ہوتی. میں پھر دہراتا ہوں، فکرہ سخت ہے لیکن میں پھر دہراتا ہوں، قرآن کہتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. مشرک جتنے مرضی اینٹ گارا لگا کے عمارتیں مسجدوں جیسی بناتے جائیں، مشرک جتنی مرضی مسجدیں بناتے جائیں، اولئک حبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال ضائع. یہ موحد کے کرنے کا کام ہے، یہ توحید کا مرکز بنتا ہے. مسجد توحید کا مرکز ہوتی ہے، اس لیے سوائے موحد کے اس کو کوئی بنا سکتا ہی نہیں. مسجد کا متولی، مسجد کو بنانے والا، مسجد میں پیسے لگانے والا، مسجد کی تعمیر میں اپنا دانے درنے قدرے سکھنے تعاون کرنے والا، وہ اگر موحد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مسجد مرکز توحید نہیں. اور جب مسجد مرکز توحید نہیں ہے تو وہ چاہے مسجد حرام ہو، وہ چاہے مسجد حرام ہو. آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام چھوڑ کر ہجرت کر گئے تھے، مدینہ منورہ چلے گئے. معلوم ہے نا، ہجرت کے اسباب کبھی پڑھیں، ہجرت مدینہ کے اسباب کبھی پڑھیں.
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی؟ اللہ اکبر. کبھی پڑھیں، کتابیں لکھتی ہیں کافروں نے تنگ کر دیا تھا، حالات یہ بن گئے تھے، فلاں ہو گیا تھا، وہ آپ کے قتل کا منصوبہ بن گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، سارے واقعات لکھتے ہیں. یہ نہیں لکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں یہ تھا کہ اس کو مسجد حرام کو مرکز توحید بنائیں. وہ ام القرى، وہ ام المساجد، وہ مسجد حرام، ساری مسجدوں کی ماں، اگر وہ مرکز توحید نہیں بنتا تو پھر کون سی مسجد مرکز توحید بنے گی؟ کتنے بت تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے؟ 360 بت تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو گرا دیتے، بتوں کو گرانا ہی تھا نا، بتوں کو گرا دیتے تو مسجد شرک سے پاک ہو جاتی، بتوں سے پاک ہو جاتی. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف، آپ ہجرت کرنے کی بجائے بت توڑ دیتے تو کیا ہوتا؟ سرداری قریشوں کے پاس تھی، سردار وہ تھے، سردار سارے مشرک تھے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بت گرا بھی دیتے، انہوں نے اگلے دن 360 پھر بنا لینے تھے. پاک نہیں ہونی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. اللہ نے وعدہ کیا، جانا نہیں چاہتے تھے نبی پاک، جانا نہیں چاہتے. کعبے کو خطاب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جانا نہیں چاہتا، میں مجبور ہو گیا ہوں کہ مجھے جانا پڑ رہا، میں جانا نہیں چاہتا تجھے چھوڑ کر، میں مجبوری کیا تھی؟ مجبوری یہ نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں خطرہ تھا، خطروں میں تو کھیل رہے تھے 13 سالوں سے. مجبوری یہ تھی کہ آپ 360 بتوں کو گرا نہیں سکتے تھے. گراتے تھے تو قریشی سردار دوبارہ بنا لیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کر جانا اللہ کے حکم سے مناسب سمجھا. فرمایا لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم مجبوری میں یہاں سے جا رہا ہے، ہمارا بھی وعدہ ہے کہ ہم تمہیں واپس یہاں لائیں. تو جا رہا ہے، ہم تجھے واپس لائیں گے. اور پھر جب 8 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے، 10,000 کا لشکر لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مکہ فتح کیا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ نہ کوئی جھگڑوں کے فیصلے کیے، نہ کوئی جنگی مجرموں کا فیصلہ کیا، نہ مجرموں سے بدلے لیے، نہ اپنے جو سردار دشمن تھے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ فرمایا. آپ نے نہ وہاں پہ اپنی فتح کا اعلان فرمایا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. سیدھے حرم تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، چھڑی پکڑی، ایک ایک بت کو گراتے جاتے تھے. قد وجاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا. آج حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا ہے، اور باطل ہے ہی جانے والا. اور آج حق آیا ہے. حق کس دن آیا ہے؟ جس دن بت توڑے. قرآن تو پہلے سے آیا، قرآن پہلے سے نازل ہو رہا تھا. حق اس دن آیا ہے جس دن مسجدوں کی ماں مسجد حرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا مرکز بنایا، اور اس دن پھر گرائے ہیں تو آج تک نہیں بنے. پہلے گرا دیتے تو وہ پھر بنا لیتے، اب گرائے ہیں تو کبھی نہیں بنے. اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت تھی نا مدینے کی طرف، وہ مسجد حرام کو توحید کا مرکز بنانے کے لیے. لہذا مسجد وہ ہوتی ہے جو توحید کا مرکز ہو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
مسجد اللہ کی ہیں، اس کے ساتھ بھی کسی کو، اللہ کے ساتھ بھی مسجد میں کسی کو نہیں پکارنا. یہ نہیں فرمایا فلا تدعوا من دون اللہ احدا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا. مسجد اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ بھی مسجد میں کسی کو نہیں پکارنا. کوئی یہ نہ کہے اللہ نبی وارث، کوئی یہ نہ کہے جو اللہ چاہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا وما شاء اللہ وما شئت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں. فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو مجھے اللہ کا شریک بناتا. قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے. توحید قائم کرنے کے لیے مسجد قائم ہوتی ہے. لہذا اہل محلہ بہت خوش ہوں گے کہ ہماری یہ مسجد بنی ہے. یہ مسجد اینٹ گارے کا نام نہیں ہے. یہ جتنی مرضی سوری بنا لے، جتنی مرضی خوبصورت بنا لے، چونے گج بنا لے، ٹائلیں لگا لے، خوبصورت صاف ستھری بنا لے، یہ اس وقت تک مسجد نہیں ہے جب تک یہ توحید کا مرکز نہیں. اللہ اس مسجد کو توحید کا مرکز بنا. اور سن لیجئے، جب یہ توحید کا مرکز ہوتا ہے نا، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ معاشرے میں یہ اللہ کے شاعر ہے، معاشرے میں اللہ کے شاعر، اللہ کی علامت ہے، اللہ کے دین کی علامت ہے. پھر جو مسجد سے جڑتا چلا جاتا ہے نا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کا ذریعہ بھی مسجد ہے. لوگوں کو بڑے مسائل ہیں، ہمارے بچے الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بے خدا تہذیب کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کو فلاں ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کو فلاں ہو رہا ہے. اللہ کے بندو، آج کا دور تو کیا دور ہے، اب آنے والا دور شاید اس سے بھی مشکل دور آ رہا ہے. ہم کوئی سینسرشپ نہیں لگا سکتے. بچوں کے ہاتھ میں گیجٹ ہے، بچوں کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ساری دنیا سے رابطہ ہے، تو ساری دنیا کا علم لیتا ہے. ہم اس کے اوپر سینسرشپ کیا لگائیں گے؟ اس کے اوپر سینسرشپ لگتی ہے تو صرف ایک لگتی ہے کہ اس کو مسجد کے ساتھ جوڑ. جس کو آپ مسجد کے ساتھ جوڑیں گے، جو مسجد سے جڑ جائے گا، جس کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل مسجد سے جڑ گیا وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق ہو جائے گا. تو آپ کہیں کہ وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. تو مسجد صرف علامت نہیں ہے، یہ ہماری مستقبل کی زندگی ہے، یہ ہمارے دین کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ ہے، ہماری نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. مسجد بنتی رہے، توحید کے مرکز بنتے رہے، اور اللہ ہماری نسلوں کو. اور سن لیجئے، یہ مسجد کے ساتھ ہی کیونکہ نماز کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد بھی عطا فرمائی، سینسر اور قیامت تک کے لیے ہدایت کا مرکز. اور پھر دو چیزیں اور ہیں، ایک مسجد سے جڑی تھی، دونوں مسجد سے جڑی، ایک نماز ہے، ایک قرآن ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز جو ہے لوگوں کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک لیتی ہے. اس کا مطلب ہے بچے کو نمازی بنا دے، مسجد کے ساتھ جوڑ دے، بچہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور دوسرا قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن لے جاتا ہے اس راستے پہ جو سب سے سیدھا راستہ ہے. بچے کو قرآن سے جوڑنے، قرآن خود ہی لے جائے گا اس کو سیدھے راستے پہ. گویا مسجد کے ساتھ بچہ جڑا ہوا ہو، 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت ہو، اور تھوڑا سا قرآن روزانہ پڑھ لیں، کبھی بچہ گمراہ نہیں ہوگا. پھر بے فکر ہو جائے کہ یہ دونوں ٹول ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہماری مسجدوں کو توحید کا مرکز بنانے کی توفیق عطا فرمائے.